بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ویلاگ نمبر ہے 329 329، پہلی قسط ہے توبہ کی تعریف اور حقیقت، صفحہ نمبر ہے 345، معارف القرآن جلد سوم۔ معارف القرآن جلد ہے دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 18۔ یہ ہے جلد دوم، یہ غلطی سے سوم لکھا ہے، دوم۔ توبہ کی تعریف۔ ناظرین یہ کتاب یعنی قرآن کریم روزانہ کی بنیاد پر اس کا ترجمہ، تشریح، تفصیل اور تلاوت کلام ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر پیش کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ توبہ کی تعریف اور حقیقت، دونوں آیتوں کی لفظی تفسیر کے بعد ضروری بات یہ باقی رہتی ہے کہ توبہ کی تعریف کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت اور کیا درجہ ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ گناہوں پر اقدام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو، یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے یا انبیاء علیہ السلام کی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں پر اقدام کرے اور پھر اس پر اصرار جاری رکھے، کبھی ان پر ندامت اور ان کے ترک کا خیال نہ آئے، یہ درجہ شیاطین کا ہے۔ تیسرا مقام بنی آدم کا ہے۔ بنی آدم کا ہے کہ گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر ندامت ہو اور آئندہ اس کے ترک کا پختہ عزم کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ خالص شیاطین کا کام ہے، اس لیے با جمع امت توبہ فرض ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ یعنی ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، سچی توبہ، تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کریم الکرمہ اور رحیم الرحمہ کی بارگاہ رحمت کی شان دیکھیے کہ انسان ساری عمر اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تو صرف یہی نہیں کہ اس کا قصور معاف کر دیا جائے گا، بلکہ اس کے اپنے محبوب بندوں میں داخل کر کے جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: التائب حبیب اللہ والتائب، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب،
من الذنب کمن لا ذنب لہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اور جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات میں ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کرے اور وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے تو صرف یہ نہیں کہ اس پر مواخذہ نہ ہو بلکہ اس کو فرشتوں کے لکھے ہوئے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی رسوائی بھی نہ ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ توبہ سچی اور توبہ نصوح ہو، جس کے 3 رکن ہیں۔ اول اپنے کیے پر ندامت اور شرمساری۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں ارشاد ہے، انما التوبۃ الندامہ، یعنی توبہ نام ہی ندامت کا ہے۔ دوسرا رکن توبہ کا یہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کو بھی اس سے باز رہنے کا پختہ عزم و ارادہ کر لے۔ یعنی تیسرا رکن یہ ہے کہ تلافی معافات کی فکر کرے، یعنی جو گناہ سرزد ہو چکا ہے اس کا جتنا تدارک اس کے قبضے میں ہے اس کو پورا کرے۔ مثلا نماز روزہ فوت ہوا ہے تو اس کو قضا کرے، فوت شدہ نمازوں اور روزوں کی صحیح تعداد یاد نہ ہو تو غور و فکر سے کام لے کر تخمینہ متعین کرے، پھر ان کو قضا کرنے کا پورا اہتمام کرے۔ یک وقت نہیں کر سکتا تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضاء عمری کی پڑھ لیا کرے۔ ایسے ہی متفرق اوقات میں روزوں کی قضا کا اہتمام کرے۔ فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی تو گزشتہ زمانے کی زکوٰۃ بھی یکمشت یا تدریجاً ادا کرے۔ کسی انسان کا حق لے لیا ہے تو اس کو واپس کر دے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی طلب کرے، لیکن اگر اپنے کیے پر ندامت نہ ہو یا ندامت تو ہو مگر آئندہ کے لیے اس گناہ کو ترک نہ کرے تو یہ توبہ نہیں ہے، گو 1000 مرتبہ زبان سے توبہ توبہ کہا کرے۔ توبہ بر لب سجا بر کف دل پر از ذوق گناہ، معصیت را خندہ می آئید ذا استغفار ما۔ جب کسی انسان نے مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق توبہ کر لی تو وہ ہر طرح کا گناہ کر چکنے کے باوجود اللہ کا محبوب بندہ بن گیا، اور اگر پھر با تقاضائے بشریت کبھی اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہو یا ہو گیا ہو تو پھر فوراً توبہ کی تجدید کرے، بارگاہ غفور و کریم سے ہر دفعہ توبہ قبول کرنے کی امید رکھے۔ این در کے مادر گے نومیدی نیس، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ کمنگ ویلاگ آپ کے سامنے کر رکھیں گے۔ آج کا یہ ویلاگ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ مولا میری زباں ہوئے، مولا میری زباں ہوئے، تیری حمد و ثنا ہر دم، مولا میری زباں پر ہو تیری حمد و ثنا ہر دم، تیری حمد و ثنا اندر محبت مصطفیٰ ہر دم، مولا میری زباں پر ہو تیری حمد و ثنا ہر دم، تیری حمد و ثنا اندر محبت مصطفیٰ ہر دم، ما آنا علیہ و اصحابی، جو گھر جنت میں جانا ہے محمد کو تو فالو کر، جو گھر جنت میں جانا ہے محمد کو تو فالو کر، یہ حکم مصطفیٰ لوگو یہی حکم محمد ہے، مولا میری زباں پر ہو، مولا میری زباں پر ہو تیری حمد و ثنا ہر دم، تیری حمد و ثنا اندر محبت مصطفیٰ ہر دم۔